اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. I hope you all are doing so well inshallah ta'ala. I hope you all are in your good health and in the best level of your ایمان. سورہ القاریہ یہ 101 صورت ہے قرآن کی. جو آخری پارے کی کچھ صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو تفسیر کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا جو ریورس انجینئرنگ کا پروسیجر ہے وہ ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ریورس انجینئرنگ مینس کہ ہم نے اپنے ہر اسپیکٹس آف لائف میں قیامت کو سب سے آگے رکھنا ہے، یعنی قیامت کے اسپیکٹ کو سمجھنے کے. سورہ القاریہ جو ہے یہ مکی صورت ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب جو قریش کے لوگ تھے اور جو کفار مکہ تھے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ابتدائی دور میں نزول ہوا تھا اس صورت کا. اچھا، یہ سورہ القاریہ ہے جو کہ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا. القاریہ کا لفظ، القاریہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ہولناکی، کوئی ہولناکی واقعہ یا کوئی حادثہ جو کہ پیش ہونے والا ہو. اس کا میننگ یہ ہے بہت بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے. قیامت کی طرف جو القاریہ کا لفظ ہے اس کی طرف یہ اس کا مخصوص اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور یہ سورہ رات میں استعمال ہوا ہے، سورہ الحاقہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ قیامت کی انڈیکیشن دیتی ہے. اچھا، سورہ القاریہ کو میں نے تفسیر کی ہے، اس کو میں نے 3 اسپیکٹس میں کیٹیگرائز کیا. سب سے پہلا ہے قیامت، یعنی جب اس میں جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے ٹاپک وہ سب سے پہلے ہے قیامت، یعنی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو انسان جو لوگ ہیں وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے یا بکھرے ہوئے پروانے. اس طرح سے ہم انہیں دیکھیں گے یا ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کی ہولناکی کس لیول کی ہوگی. اور پھر ہم اسی کے اندر یہ اسپیکٹ آتے ہیں کہ جو پہاڑ ہوں گے وہ رنگ برنگ اون کی طرح نظر آئیں گے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑانے لگ جائے گا جب قیامت ہوگی. پہلا اسپیکٹ یہ ہے، یعنی کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ اس طرح کی کہ انسان بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ اڑنے لگیں گے. اور پھر اس کے اندر ایک اسپیکٹ آتا ہے کہ جو مردہ لوگ ہوں گے وہ زندہ کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. اچھا، سیکنڈ اسپیکٹ اس صورت کا ہے موازینہ. موازینہ کا مطلب ہے ترازو، یعنی یہ ایک ترازو ہوگا جو مرے ہوئے انسان ہوں گے زندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش کر دیے جائیں گے، پھر ان کے آگے میزان لگ جائیں گے. موازینہ ترازو آ جائیں گے جن کے اندر ان کی نیکیاں اور بدیوں کو تولا جائے گا. یہ ایک لفظ ہے صورت کا موازینہ، جس نے میرے سوچنے کا اسپیکٹ اس زندگی میں چینج کیا. یعنی کہ میرا ترازو جب میرے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، کیا وہ بات ہوگی جو میرے ترازو کو بھاری کر دے گی نیک عملوں سے. تو اس بات پہ یہ صورت ہمیں کچھ انڈیکیشن دے رہی ہے سوچنے کے لیے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی 8 اور 9 آیات میں، سورہ کہف کی 105 104 آیات میں اسی طرف انڈیکیشن کر کے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ توازن ہوگا اور کس طرح سے یہ میزان قائم کیا جائے گا. پلڑوں کا کانسیپٹ بتا رہی ہیں یہ صورت ہمیں. اسی طرح سورہ کہف کا ہے آخری جو آیات ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ساری عمر یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم صحیح پیٹرن پہ ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ روز قیامت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو خسارے میں تھے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کو انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے تھے. تو یہ وہ اسپیکٹ ہوگا جس سے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اگر ہم نے موازینوں میں اپنے ترازو میں اعمال کو بھاری کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان. جس کے پاس ایمان ہوگا اس کا ترازو بیلنس کیا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، اللہ تولے گا. اور جو ایمان سے خالی ہوگا تو چاہے وہ نیک عمل بھی کرتا رہے اس کا موازینہ قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے ترازو ہوگا ہی نہیں، اس کے اعمال ضائع ہو گئے. آخری جو کانسیپٹ اس کے اندر آتا ہے وہ ہے سورہ القاریہ میں دوزخ کا. یہاں پہ جو دوزخ کا ایک لفظ ہے وہ حاویہ سے اس کو حاویہ کہا گیا ہے. یہ وہ گڑھا ہوگا دوزخ کا جو ڈھیلے جانے والے کو ڈالے جانے والے کو اس طرح سے گود میں لے لے گی جیسے ایک ماں بچے کو گود میں لے لیتی. تو یہ حاویہ گہرا گڑھا ہوگا اور جو آگ سے بھرا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن ایمان والا بنائے. مومن ایمان والا، اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں بھی تولی جائیں گی. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت
صابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان کی نیکیاں ختم کر دے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے، کہیں ان میں ہم شامل تو نہیں ہو گئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، نماز روزہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، مگر جب تنہائی میں جائیں گے تو گناہ کریں گے۔ یعنی تنہائی، یعنی یہ اعمال کو ترازو کو بھاری کرنے کے لیے ہم نے اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابن کعب الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دل کی تباہی تنہائی کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارے ترازو بھاری ہوں گے ہمارے عمل سے، ہمارے ایمان سے، اور ہماری تنہائی اگر پاک ہوگی تو ہمارے اعمال اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی اور سیدھی ڈائریکشن پہ چلنے کی ہدایت دی۔ آئی ہوپ دس ول ٹریگر یو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔